الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نرسل بالآیات الا تخفیفا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمینہ کے لال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا. میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے سفر معراج اور برزخی سوال، برزخی احوال. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل اس امت پر بے انتہا احسانات فرمائے، اسے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور مشقتوں کو دور کر کے اس امت کے لیے ہر معاملہ میں آسانی و سہولت عطا فرمائی. انہی احسانیوں میں سے یہ ایک ہے کہ امتیوں سے گناہ سرزد ہوتے ہی فوراً مواخذہ نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں گناہوں سے باز آنے اور توبہ کرنے کے لیے مہلت دی جاتی ہے. ان پر عمومی عذاب نازل نہیں کیا جاتا. وقتاً فوقتاً عجیب و غریب نشانیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں. کبھی سورج کو گرہن لگتا ہے تو کبھی چاند کو گرہن لگتا ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے تو کہیں وبائی امراض جنم لیتے ہیں. کوئی مقام سیلاب و طوفان کی زد میں آتا ہے تو کوئی علاقہ سونامی کی لہروں سے متاثر ہوتا ہے. قدرت کی یہ نشانیاں، عذاب الہی کی یہ علامات کس لیے بھیجی جاتی ہیں؟ اس کی وجہ قرآن کریم میں بتلائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا. ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے. یہ ساری نشانیاں اسی لیے ظہور میں آتی ہیں کہ خواب غفلت میں رہنے والا انسان بیدار ہو جائے، گناہگار میت شعار آدمی متقی پرہیزگار بن جائے. دنیا داری دنیا طلبی میں افراد آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دنیا کے معاملات بھی دینداری کے ساتھ انجام دیں. حضرات، اس مختصر تہمت کے بعد ہم سفر معراج سے متعلق گفتگو کریں گے اور معجزہ معراج کے ان تبانک کوششوں سے روشنی حاصل کریں گے جن سے ہماری دنیا اور آخرت سنورتی ہے. اس سفر معراج میں امت کے لیے دو پیغام ملتے ہیں. نمبر ایک، عقائد کی اصلاح. نمبر دو، اعمال کی اصلاح. ہم آج سفر معراج کے حوالے سے اعمال کی اصلاح کی بات گفتگو کریں گے. احوال برزخی امت کے لیے معراج کا اصلاحی گوشہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے معراج کی شب بہت احوال ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے نیکاروں کو بہترین حالت میں دیکھا اور بدکاروں کو بدترین حالت میں دیکھا، اور امت کی اصلاح کے لیے اسے بیان فرمایا، اور ان واقعات میں ہم امتیوں کے لیے سبق ہے۔ اچھے حوال سے ہمیں نیک اعمال کرنے کی جستجو پیدا کرنی چاہیے، برے احوال سے عبرت حاصل کرتے ہوئے بد عملی ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔ شب معراج اور امتیوں کے اصلاح کے لیے اسے بیان فرمایا۔ شب معراج دکھائے جانے والے صالحین کے واقعات ہمارے لیے خیر و بلائی کرنے میں مددگار اور حوصلہ افزا ہیں، اور دین و دنیا میں کامیابی کے لیے مشغل ہدایت ہیں۔ اسی طرح گناہگاروں کے واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں، اور اسی لیے ہمارے لیے درس نصیحت ہیں۔ شب معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برزخی احوال کا مشاہدہ فرمایا۔ آپ نے نیک و بد اعمال اور حسنات سیئات کو برزخی شکل میں ملاحظہ فرمایا، اور اسے امت کے لیے بیان فرمایا تاکہ نیک اعمال کی بہترین شکوں میں سے امتیوں میں بھلائی کی رغبت پیدا ہو، اور برے اعمال کی قبح شکوں کے ذریعے برائی سے نفرت اور بیزاری ہو جائے۔ عالم برزخ کی اس تفصیل کو حضرت ابو الحسنات محدث رحمۃ اللہ علیہ نے دل نشین انداز میں تحریر فرمایا۔ ہم نیک ہر کام نیک ہو یا بد، اس کے کرنے کے بعد اس کا رنگ روح اور دل پر جمتا ہے اور عالم برزخ میں چھپتا ہے۔ ہر ایک کام عالم برزخ میں اپنے مناسب شکل و صورت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی عالم برزخ کو قبر بھی کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں جس کام کی جو صورت بنتی ہے قیامت تک وہی رہتی ہے۔ پھر قیامت میں جب یہ دونوں عالم دنیا اور برزخ فنا ہو جائیں گے، ثقافت کی چادر اتار کر سارا عالم لطیف اور نورانی ہو جائے گا، تو عالم برزخ میں جس کام کی جو صورت بنی تھی وہی کامل طور پر ظاہر ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔